سورہ یونس کی آیت نمبر 12 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف، دعانا تو پکارتا ہے ہمیں، اپنی کروٹ پر لیٹا ہوا یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا۔ جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں کسی تکلیف کے پہنچنے پر پکارا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح مزین کر دیا گیا بے باک لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو، اور یقیناً ہم نے تم لوگوں سے پہلے کی جماعتوں کو ہلاک کیا جب وہ ظالم ہو گئے، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے مگر وہ ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح گناہگار قوم کو ہم سزا دیتے ہیں، پھر ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنا دیا ان لوگوں کے بعد تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ آج کی اس پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ایک رویے کا شکوہ کیا ہے۔ شکوہ بھی ایک تعلق کی بات ہے، ورنہ شکوہ انسان وہاں کرتا ہے جہاں اس کا بس نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ تو بے بس نہیں ہے، وہ تو قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن انسان کے ساتھ اس کو بہرحال ایک تعلق ہے جس کا وہ اظہار گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہے۔ شکوہ یہ کیا ہے کہ انسان مطلب کا یار ہے، جو ہم کہتے ہیں مطلب دنیا مطلب کی یار ہے، تو یہ دنیا کے سارے ہی ایسے ہیں۔ آدمی کہتا یہی ہے کہ جب دوسروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں صاف ہوں، باقی سب ایسے ہیں، لیکن عملاً ایسا ہی ہے۔ بہت قلیل کوئی لوگ نکلتے ہیں جو واقعتاً مخلص ہوتے ہیں، انسانوں کے ساتھ بھی اور اللہ میاں کے ساتھ بھی، ورنہ عام طور سے حساب ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہ یہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی تنگی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، جسم مال کے لحاظ سے، جان کے لحاظ، اپنی صحت کے لحاظ سے، متعلقین کی صحت کے لحاظ سے، یا معاشی تنگی آ جاتی ہے، بجٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے اس کا، یا کوئی رشتہ داروں میں، رشتوں میں کہیں بھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے اس کو، تو پھر کیا کرتا ہے؟ دعانا، پھر ہم سے لمبی لمبی دعائیں شروع کر دیتا ہے، نفلیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے، ورد، وظیفے اور کیا کچھ ذکر اذکار، کیا کروں، یہ کروں، کوئی جو بتاتا جاتا ہے بس اس پہ چلتا چلا جاتا ہے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا،
پریشانی میں آدمی پھر کچھ بھی کرتا. اس کو یوں بیان کیا تعانى لجنبه قاعدا او قائما او قاعدا او قائما. یہ انسان کی 3 حالتیں ہیں. اوورآل زندگی کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو بھی 3 حالتیں ہیں اس کی, اور روزانہ کی یومیہ روٹین کے لحاظ سے دیکھیں تو بھی 3 حالتیں ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو لیٹا ہوتا ہے, چاہے سیدھا چت لیٹتا ہے یا پہلو کے بل لیٹتا ہے, لیکن لیٹتا ہے. اور پھر بچہ ہو جاتا ہے جب 5-6 مہینے کا تو بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر سال, 1.25 سال, 2 سال کا ہوتا ہے تو چل پڑتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, پھر کھڑا ہو کے چلنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک لیٹنے کی حالت ہے, پھر بیٹھنے کی حالت ہے, پھر کھڑا ہو کے چلنے کی حالت ہے. پھر جوانی میں چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, بہت سو کے بوجھ اٹھاتا بھی رہتا ہے. پھر وقت آتا ہے کہ بیٹھ جاتا ہے, بڑھاپا, ریٹائرڈ ہو جاتا ہے بیچارہ, اب بیٹھنے کی عمر شروع ہو گئی. پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر لیٹ جاتا ہے, پھر اٹھ کے بیٹھا بھی نہیں جاتا اس سے. تو یہ لیٹنے سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے اور لیٹنے بھی دوبارہ ختم ہو جاتا ہے. تو اب فرق اتنا ہوتا ہے کہ پہلے جو نکلا تھا تو وہ ماں کے پیٹ سے نکلا تھا, اب وہ دھرتی کے پیٹ میں, قبر کے پیٹ میں واپس چلا جاتا ہے. یہ انسان کے سفر کا ایک اوورآل زندگی کا ایک سائیکل ہے. لیکن 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم دیکھیں تو جو جوان آدمی بھی ہے وہ یہ تھوڑی ہے کہ گھوڑے کی طرح ساری زندگی کھڑا ہی رہتا ہے. گھوڑا ایسا جانور ہے کہ جو کہتے ہیں بیٹھتا نہیں ہے, لیکن بندہ تو تھک جاتا ہے باہر, بیٹھتا بھی ہے پھر لیٹتا بھی ہے. تو 3 ہی حالتیں ہیں. تو فرمایا کہ یہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہر حال میں, لیٹے ہوئے, بیٹھے ہوئے, کھڑے ہوئے, ہر حال میں دعانا, ہم سے خوب لو لگا لیتا ہے, خوب دعائیں کرتا ہے, خوب نفلیں پڑھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. مسجد میں اول وقت میں حاضر ہو جاتا ہے, اذان سے پہلے آ جاتا ہے. تہجد کا بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ نیند ساری رات آئی نہیں بیچارے کو, پریشانی تھی بہت زیادہ. لیکن پھر ہوتا کیا ہے, فلما کشفنا عنہ ضرا, جب ہم اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں, ہم ہٹاتے ہیں. یہ تو کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ, یہ تو عاجز آ گیا. کیونکہ جب انسان اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. یا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں عاجز, یا اللہ تیری قدرتیں, تیرے خزانے, تیرے اختیارات, تیرے تصرفات, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو عاجز, ذلیل بندہ, محتاج, جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, میرے بس میں کچھ نہیں بچا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہٹا دیتے ہیں تکلیف کو. لیکن جو ہی تکلیف ہٹی بس اس کے بعد کیا تھا, مر کأن لم يدعنا إلى ضر مسا, اس کے بعد ایسا ہو گیا کہ کبھی زندگی میں اس کو ہمارے ساتھ کبھی کام پڑا ہی نہیں تھا. لیکن جب تک اس کو کام پڑتا رہا تب تک بہت ہمارے سامنے آتا رہا. اب ایسا ہو گیا یہ کہ کبھی جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں. ایک عالم دین ایک واقعہ سنا رہے تھے اپنے کسی جاننے والے کا. کہنے لگے کہ وہ بیچارے کسی اعتبار سے کسی کیس میں چلے گئے جیل میں, تو حافظ قرآن تھے, بے گناہ تھے ویسے, لیکن کہنے لگے کہ جب وہ واپس آئے 2-4 مہینے رہے تو کہنے لگے کہ بس وہ جو وقت جیل کا تھا نا, تھا تو قید کا, وہ تو تکلیف کا تو تھا اس لحاظ سے, گھر والوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی, لیکن ایک لحاظ سے بڑا اچھا تھا. کہ وہ کیا ہوا, ان کا سارا دن قرآن پڑھتا رہتا تھا, سارا دن, اور کوئی کام تو تھا نہیں, نیند بھی کتنی لے آدمی, تو سارا دن قرآن پڑھتا رہتا تھا. یعنی جتنا قرآن میں نے جیل میں پڑھا ہے اتنا قرآن پوری زندگی میں شاید نہ پڑھا. اور پھر جب گھر واپس آیا تو اب وہ پڑھا ہی نہیں جاتا, اب وہ پڑھا ہی نہیں جاتا. اس لیے پریشانی کا جو دورانیہ ہوتا ہے یہ بھی ایک اعتبار سے بڑا اچھا ہوتا ہے, اس اعتبار سے کہ انسان اس میں وہ کام مجبوراً کرتا ہے جو ویسے زندگی بھر نہیں کرے گا. اللہ سے اتنی لو کبھی نہیں لگائے گا, اتنی اخلاص کے ساتھ اور اتنی گہرائی کے ساتھ ڈوب کر اور اپنے دل کی گہرائی سے دعا کبھی نہیں مانگے گا اگر اس کے حالات اچھے ہوں تو یہ جو دعا مانگنا, اللہ کے حضور جھک جانا, یہ تعلق مع اللہ ہے, یہ بڑی نعمت ہے.
اور یہ اللہ تعالیٰ اس راستے سے انسان کو بسا اوقات دیتے ہیں، اور یہ بھی اس کا کرم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی بری بات ہے، یہ اس کا کرم ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے در پہ جھکنے کی توفیق نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی کی دسیوں پریشانیاں آتی ہیں، وہ اس میں وہی زندگی کے ہی جو طریقے، طور طریقے، اسباب اور راستے ہیں انہی میں حل تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ان کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس کا کوئی حل اس ذات کے پاس بھی ہے جس نے سب کچھ یہ چلا رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پریشانی، تنگی، تکلیف میں اپنے در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرما دے، یہ بھی اس کا کرم ہے، جس کا انعام ہوتا ہے۔ اور اس دوران جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے وہ پھر بعد میں اس کو یاد رہتا ہے، اس کو یادگار بن جاتا ہے، کیونکہ بعد میں وہ بات نہیں رہتی جو اس وقت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مریض جو ہوتا ہے نا، بیمار، حدیث پاک میں آتا ہے جب تم عیادت کے لیے جاؤ تو اس سے دعا کی درخواست کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے، کہ وہ اس وقت کسی گناہ میں جا نہیں سکتا بیچارہ، چل کے نہیں جا سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، ہر وقت اس کی زبان سے اللہ 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ کا نام نکل رہا، تو وہ تو ولی اللہ ہے، وہ تو بزرگ ہے، اس سے دعا کرواؤ، وہ اس وقت اللہ کے بہت قریب ہوا پڑا ہے، اس لیے اس سے دعا کرو، اس کی دعا قبول ہے۔ تو اس لیے جو پریشانی کا وقت ہے، پریشان کے لیے تو بڑی پریشانی کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اللہ کا اس کو قرب مل رہا ہوتا ہے تو یہ خوش قسمتی کا وقت بھی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک صاحب کسی بزرگ سے کہنے لگے کہ میں وظیفہ بھی پڑھ رہا ہوں، دعا بھی مانگ رہا ہوں، صلاۃ الحاجہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن پریشانی ختم نہیں ہو رہی، بہت کر لیا، بہت دیکھ لیا، بہت گھوم پھر لیا، لیکن پریشانی ختم نہیں ہو رہی۔ تو فرمانے لگے کہ بھائی یہ جو تم نہیں، فرمایا کہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ فرمایا میاں یہ جو تم وظیفے میں، ذکر میں اللہ کا نام لے رہے ہو، یہ تھوڑا فائدہ ہے، اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے تمہیں؟ باقی جو دنیا کی پریشانی ہے اللہ وہ بھی ایک وقت پہ آپ نے اپنی مصلحت اور حکمت کے تحت جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ وہ جب دور ہونے پہ آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے دور ہو گئی، آدمی سوچتا ہی رہتا ہے کہ بیماری کس ڈاکٹر کی دوائی سے ٹھیک ہوئی، وہ طے ہی نہیں کر پاتا کہ کہاں سے کام ہوا، کیونکہ یہ تو سب پردے ہیں، اصل تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پریشانی جتنی لمبی ہوگی اس میں ایک تو اجر ہے، اجر ہے دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اور اجر کیا ہے؟ اتنا بڑا اجر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اصحاب العافیہ، یعنی وہ لوگ جن کو دنیا میں کوئی خاص پریشانی نہیں ہوئی، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک نارمل روٹین ان کی گزر جاتی ہے زندگی، کوئی بہت بڑی پریشانی کبھی ان کو پریشانی آئی نہیں ہے، تو یہ اصحاب عافیت ہے، اچھے رہے۔ فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ دیکھیں گے کہ اصحاب المصائب، پریشانی والے لوگ جو زندگیوں میں پریشانی زندگی گزار کر آئے، ان کو کیا انعامات مل رہے ہیں، تو یہ تمنا کریں گے، خواہش کریں گے کاش کہ ہمارے جسموں کو دنیا میں لوہے کی کنگھیوں سے نوچ دیا جاتا، لیکن اس سے بڑے تو تکلیف کوئی نہیں ہو سکتی کہ جسم جیتا جی انسان ہو اور اس کے جسم کے اندر لوہے کی کنگھی ڈالی جائے، سلاخیں ڈال دی جائیں اور ڈال کر اس کو کھینچا جائے، تو جسم تو روح تار تار ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف کتنی زیادہ ہوگی۔ یعنی تکلیف کی جو انتہا ہے جسمانی اعتبار سے، اس کی تمنا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت گزر گیا۔ انسان جو ہے نا ہمیشہ حال کا غلام ہوتا ہے، جو وقت اس کے سامنے موجود ہوتا ہے بس اسی کو روتا ہے، اسی پہ ہنستا ہے، اسی پہ خوش ہوتا ہے، ماضی بھول جاتا ہے، اور مستقبل بھی اتنا یاد نہیں رکھتا۔ سب کو پتہ ہے مستقبل میں موت آنی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، حشر بھی ہے، لیکن کہتے ہیں اچھا دیکھی جائے گی۔ وہ ماضی میں بھائی آپ کے ساتھ بڑے اچھے واقعات ہو، کہتا وہ ہوئے سو ہوئے، اب بتاؤ اب کیا ہے، میں تو اس وقت مر رہا ہوں، پریشانی میں ہوں، مصیبت میں ہوں۔ تو یہ اس وقت جو کیفیت ہوگی، انعام مل رہا ہوگا اصحاب مصائب کو، تو اصحاب عافیت بیچارے یہ تمنا کریں گے کاش کہ ایسا ہوتا۔ تو اس لیے پریشانی، تنگی، تکلیف سے گھبرانا نہیں چاہیے انسان کو۔
آراں کے کسیرا کے غم نباشد آ بنی آدم نباشد. جس کسی انسان کو کوئی غم نہیں، سمجھو وہ انسان نہیں ہے، پریشان، وہ آدم کی اولاد نہیں ہے، وہ فرشتہ ہوگا، وہ کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے. انسان تو بہرحال اس دنیا میں جو آیا ہے تو کچھ نہ کچھ پریشانیاں اٹھاتا ہے. یہ الگ بات ہے، ہوتا سب کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہی ہے، کوئی زیادہ محسوس کر جاتا ہے، کوئی کم محسوس کرتا ہے، لیکن اندر سے جس کو کھول کے دیکھو اس کے اندر سے پریشانی نکلتی ہے بیچارے. تو اس لیے یہ دنیا جنت نہیں ہے، نہ بن سکتی. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس صاحب آئے اور آ کر کرنے حضرت یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. وہ سنتے رہے پھر کہنے لگے بھائی بات سنو، یہ دنیا ہے، جنت نہیں. یہ جو مسائل سے جان چھوٹے گی نا، جنت میں جا کے چھوٹے گی، یہاں نہیں چھوٹے گی. یہاں بس فرق یہ ہے، یہاں کرنے کا کام یہ ہے کہ جب بھی تنگی تکلیف آئے بس اللہ کے حضور جھک جائے انسان، اور کوشش کرے پھر ہر وقت ہی جھکتا رہے، تاکہ یہ دونوں تقاضے پورے ہو جائیں. اگر تنگی تکلیف پریشانی میں اللہ کے حضور جھکنا نصیب ہو گیا تو یہ تنگی تکلیف بھی آخرت کے اجر سے بھر گئی. ایک کسی صاحب نظر سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو تکلیف ہمارے اوپر آ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے یا ہمارے درجات کی بلندی کے لیے یا گناہوں کا کفارہ ہے. کیونکہ تکلیف دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی بطور عذاب کی ہوتی ہے تو سزا کے طور پہ اعمال کا بدلہ ہوتی ہے، کبھی جو ہوتی ہے وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، درجات بلند کرتی ہے. تو فرمایا کہ جس تنگی تکلیف پریشانی میں اللہ کے حضور جھکنا نصیب ہو جائے، انسان کا رخ اللہ کی طرف مڑ جائے، اللہ ہی سے لینے کی اور تمنا کرنے کی وہ ہو جائے، تو وہ تنگی تکلیف سمجھو کہ اچھی ہے اور یہ انشاءاللہ اللہ کے قریب کر رہی ہے، تو گناہوں سے چھٹکارا دے رہی ہے، درجات بلند کر رہی ہے. اور جس تنگی تکلیف پریشانی میں اللہ سے دور ہو جائے انسان تو وہ سمجھو پھر خطرناک ہے. تو اس لیے فرمایا کہ انسان کا معاملہ یہ ہے. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فرمایا کہ جو بھی حد سے تجاوز کرنے والے بے باک لوگ ہیں ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر اللہ کے ساتھ بھی مطلب پرستی کرتے ہیں. اس لیے فرشتے کہتے ہیں جب آسمان پہ آدمی کی آواز جاتی ہے تنگی تکلیف میں، یعنی خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، بھول گیا، اور پریشانی میں یاد کرتا ہے، تو جب اس کی دعا اوپر جاتی ہے آسمانوں پر تو فرشتے کہتے ہیں کیسی نامانوس آواز ہے، پہلے تو کبھی نہیں آئی، آج کل ہی آ رہی ہے، پہلے نہیں آئی کبھی. تو اس کے ساتھ ظاہر ہے پھر معاملہ بھی اجنبیوں والا ہوتا ہے. اور اگر انسان اللہ کو ہر حال میں یاد کرتا رہے، چلو خوشی کی حالت میں کم یاد کیا اور غمی کی حالت میں زیادہ کر لیا، تو کم سے کم ریلیشن تو ہے، ایک راستہ تو بنا ہوا ہے. تو پھر فرشتے یہ کہتے ہیں کہ کیسی مانوس آواز ہے، یعنی یہ آواز تو پہلے بھی آتی رہتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ شناسا والا معاملہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تکلیف دور جلدی بھی کر سکتے ہیں اس کی. تو یہ فرمایا کہ لوگوں کا معاملہ کچھ ایسا ہے. اور پھر اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ اس سے پہلے بھی کچھ ایسے لوگ ہو گزرے ہیں. یہ ہر زمانے میں ہوتا رہتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے یہیں رہنا ہے، ہم نے جانا نہیں ہے یہاں سے، لیکن ایسا ہوتا نہیں. آج بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جانے والے چلے گئے اور آنے والے پتہ نہیں آنا کہ نہیں آنا، بس ہم ہی اس دنیا کے مالک ہیں، ہم ہی ان مکانوں کے مالک ہیں، ہم ہی اس دنیا کے بادشاہ ہیں. ہمارا ہی سکہ چلتا ہے، ہمارا ہی سب کچھ چلتا ہے، یہ انسان سمجھتا ہے. اور میں ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم سے پہلے کتنی قومیں ہو گزری ہیں. 23-24 کے قریب تو تہذیبیں وہ ہیں جو اس وقت انسان کو معلوم ہیں. قومیں بڑی بڑی تہذیبیں جو بڑی گزری ہیں، جن کے آثار قدیمہ سے اور ادھر ادھر چیزوں سے پتہ چلا کہ 23-24 تہذیبیں ہیں. ایک تہذیب اس وقت ہماری گزر رہی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. تو آخر وہ ظاہر ہے کہ انسان تھے، سمجھدار بھی تھے، تدبیریں بھی جانتے تھے، ہم سے اچھی تدبیریں رکھتے تھے، لیکن وہ سب کہاں چلے گئے؟ زیر زمین. تو جیسے وہ گئے ہم نے بھی جانا ہے. فرمایا اس لیے کہ ان کو ہم نے ہلاک کیا، دنیا سے چھٹی کروائی، پھر اس کی جگہ تمہیں اب ہم نے دے دیا چارج کہ اب تم سنبھالو اس دنیا کو، لیکن ایک دن تم نے بھی جانا ہے.
لیکن یہ جگہ تمہاری آزمائش گاہ ہے. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، ہم نے ان کے بعد تمہیں اس زمین کا وارث جانشین بنا دیا، اسٹیک ہولڈر اب تم ہو. لننظر کیف تعملون، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. وہ تو جو کر گئے سو کر کے ان کے ساتھ چلا گیا. اب اس وقت تم دارالامتحان میں ہو، آزمائش گاہ میں ہو. اللہ تعالیٰ کو جا کر تم نے پھر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.